ہر قسم کے شرعی، روحانی اور جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے دارالعمل یوٹیوب چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن بھی پریس کریں تاکہ ہر ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ ہماری مثال کیا ہے؟ آپ نے وہ مرغیوں کا پنجرہ دیکھا ہوگا بازار میں، جب کوئی گاہک آتا ہے تو وہ اسے ایک مرغی نکالتا ہے، ایک مرغی ہے، ساری مرغیاں پھڑ پھڑاتی ہیں۔ جب ایک مرغی کو نکالتے ہیں پھر وہ باقی ساری آرام سے دیکھ رہی ہوتی ہیں، ان کے سامنے ان کی جو دوست مرغی ہے وہ ذبح کی جا رہی ہوتی ہے، پھر باقی سارے آرام سے بیٹھ جاتے۔ تو ہماری وہ مثال ہے، ایک کو ہاتھ لگتا ہے تو ہماری چیخ و پکار شروع ہو جاتی ہے، پھر اس کو ذبح کیا جاتا ہے ہمارے سامنے، ہم آرام سے بیٹھتے۔ تو یہ وہ ذبح والی بات ہے کہ فلسطین پہ اب ظلم و ستم کی انتہا ہو رہی ہے اور مسلمان خاموشی سے بیٹھے۔ بھئی کیا کریں؟ ہم کریں کیا؟ میری قوت کیا ہے؟ میری طاقت کیا ہے؟ میرے پاس نہ اسلحہ ہے، نہ میری طاقت ہے کہ میں وہاں جا سکوں۔ تو میری اتنی طاقت ہے کہ میں نے اپنے فلسطین بھائیوں کے لیے دعا کرنی ہے۔ اگر کہیں ان تک چندے کی ترسیل کا کوئی ذریعہ ہے تو میں نے ان تک چندہ پہنچانا ہے، میں یہ کر سکتا ہوں۔ مجھ سے تھوڑا بڑھ کے ہے، لینڈ لارڈ ہے، پیسے والا ہے، تو وہ بھاری تعداد میں چندہ، راشن وہ ان تک پہنچا سکتا ہے، کیونکہ وہاں پہ کھانا پینا، بجلی، سارا کچھ بند کیا ہوا ہے۔ اور اگر کوئی صاحب اقتدار ہے، ارباب اقتدار ہے، وہ دنیا کو کہہ سکتا ہے کہ یہ ظلم ہو رہا ہے، اس کی روک تھام کریں۔ نہیں ہوتا تو ہم فلسطین کے شانہ بشانہ کھڑے ہو کے اسرائیل سے لڑیں گے۔ بھئی ہر بندہ، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ تعالیٰ کسی کو اس کی طاقت کے سے زیادہ پر پکڑتا ہی نہیں ہے کہ آپ فلسطین گئے کیوں نہیں، آپ نے اسلحہ اٹھایا کیوں نہیں۔ بھئی میری جتنی طاقت ہے وہ تو ہم کریں، اس پر تو ہم اپنی محنت کریں۔ تو ہماری تو یہ طاقت ہے، ہم اپنے فلسطینی بھائیوں کے لیے دعا کر سکتے ہیں، ہم اپنے بڑوں کو فکر مند کر سکتے ہیں، جس کی جہاں تک پہنچے وہ اگلے سے اگلے کو فکر مند کر سکتے ہیں کہ بھئی کچھ کریں۔ یہ ہمارے دوست نہیں ہو سکتے۔ اگر آپ یہ کہیں گے کہ ہم فلسطین کے ساتھ کھڑے ہوں گے تو امریکہ ہمارے خلاف ہو جائے گا، IMF ہمارے خلاف ہو جائے گا، تو یہ اب بھی آپ کے خلاف ہیں۔ قرآن کا فیصلہ ہے، قرآن کا فیصلہ ہے، لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم۔ بس ایک راستہ ہے کہ وہ آپ سے راضی ہو سکتے ہیں کہ آپ ان کے مذہب کو اختیار کر لو، آپ ان کے دین کو اختیار کر لو، تو پھر وہ آپ سے راضی ہوں گے۔ جب تک آپ کے دل میں ایمان ہے، زبان پہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے، آپ ان کے سامنے پل کے بھی بچھا دیں گے، وہ آپ سے راضی نہیں ہو سکتے۔ قرآن کا فیصلہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود ولا النصارى لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء۔ اے مومنو، یہود و نصارہ کو اپنا دوست نہ بناؤ۔ یہاں مصلحت کی باتیں ہوتی ہیں، ہم نے فلاں سے بھی تعلقات بہتر کرنے ہیں، ہم نے فلاں سے، یہ جو بات چلتی ہے کہ اسرائیل کو تسلیم کرنا، اسرائیل کو تسلیم کرنا، کیوں تسلیم نہیں کیا جاتا؟ پاکستان کے پاسپورٹ پہ لکھا ہوتا ہے کہ اسرائیل کے بغیر تمام ممالک میں الاؤ ہیں، اس پہ آپ سفر کر سکتے ہیں۔ یہ اسرائیل کو تسلیم کیوں نہیں کرتے؟ اب پیچھے کچھ ممالک نے تسلیم کرنے کی بات آئی تھی کہ فلاں فلاں ملک نے، مسلمان ملکوں نے تسلیم کیا۔ اس کی مثال میں دیتا ہوں۔ آپ کا گھر ہے، آپ کے گھر پہ کوئی دشمن آ کے حملہ کرتا ہے، آپ کو زخمی کرتا ہے، آپ کو اپنے گھر کے ایک کمرے میں بند کر دیتا ہے، باقی پورے گھر پہ قابض ہو جاتا ہے اور محلے والوں کو آوازیں لگاتا ہے کہ بھئی آپ سب کہہ دو کہ یہ میرا گھر ہے۔ اس محلے میں کوئی بھی اس کو کہے گا کہ یہاں یہ تمہارا گھر ہے، وہ کہے گا کہ یہ ان مظلوموں کا گھر ہے جن کو تو نے ایک کمرے میں بند کیا ہوا ہے۔ فلسطین و اسرائیل کی بالکل مثال یہی ہے۔ اسرائیل آیا، فلسطین پہ قبضہ کیا، اور اب دنیا کو کہتا ہے کہ ہمیں تسلیم کرو کہ اسرائیل ایک ریاست ہے، ایک ملک ہے، اور اس کے مالک جو ہیں اور اس کو بنانے والے وہ یہودی ہیں۔ یہی مثال ہے۔ اب دنیا کا اگر کوئی ایک شخص، چاہے کافر یہودی کیوں نہ ہو، اگر وہ اس کو تسلیم کرتا ہے کہ ہاں آپ ایک ریاست ہیں،
تو اس کی وہی مثال ہے جس طرح اس دشمن چور ڈاکو کو کوئی تسلیم کرتا ہے کہ ہاں آپ کا یہ گھر ہے، لہٰذا آپ کا پورا حق ہے کہ آپ وہ کمرے میں بند گھر والوں کو بھی نکال کے باہر کر دیں۔ تو یہ چل رہا ہے ہمارے فلسطین کے مسلمان بھائیوں کے ساتھ۔ ہم دعا کریں گے اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے، نصرت فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی مدد کے لیے فرشتوں کو نازل فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر سکینہ نازل فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے دشمنوں کو نیست و نابود کرے، اللہ تعالیٰ ان کا رعب ان کے دشمنوں کے دلوں پر ڈال دے، اللہ تعالیٰ تمام اسلامی ممالک کو اکٹھا کرے، متحد کرے تاکہ ان کے معاونت اور نصرت کے لیے وہاں پہنچے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے وہن کو نکال کے باہر کر دے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔